الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وعلماء أمتي وأولياء ملتي أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام برادران طریقت و حاضرین مجلس، سامعین عزابی القدر، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا احسان اس پروردگار عالم کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنایا اور اہل بیت اور صحابہ اکرام کا غلام بنایا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور اولیاء عظام اور شہداء کرام کے بھی غلام ہیں. یہ لاکھ لاکھ احسان عظیم اور کریم ہے اس رب العالمین کا کرم ہے ہم پر کہ خداوند قدوس نے اپنے محبوب کے غلاموں میں ہمیں پیدا فرمایا، نہ کہ گستاخوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور رافضیوں اور خارجیوں اور تبذیلیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری جان مال ایمان کو محفوظ فرمائے. عزیزان من، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہ ذہن نشین کر لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علی نبینا و علیہ تسلیم تک اور جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد اگر جس پر سورج طلوع ہوا ہے افضلیت کا، اس کا نام بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے افضل انبیاء علیہ السلام کے بعد پوری کائنات میں، پوری خلقت میں، پورے اصحاب میں رب العالمین کے حبیب الاولاد کا یہ غلام جو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی پہلی اینٹ جو ہے، پہلا تبوک بلاط جو ہے، وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بالکل اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس بات کا انکار نہیں کر سکتی ہے، سیاستہ کی کتابوں سے لے کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جو تورات اور انجیل و زبور میں بھی آپ کا تذکرہ مبارک موجود ہے۔ تو لہٰذا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے محبوب الاولاق نبی تاجدار علیہ تحیت والصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو مقام صدیق اکبر کا ہے، آئیے میں آج تھوڑا سا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بتلانا چاہتا ہوں کہ آج بدبختی کے ساتھ آج ہمارے اندر ایسی بیڑیاں اور ایسے رافضی اور خارجی ہم میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے راستہ دے کر اور صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کا موقع دیا، فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کا موقع دیا۔ عزیزان من، میرا ایک عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ، میرے اسلاف کا عقیدہ اور میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، آپ میرے غوث اعظم کا عقیدہ، میرے شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی الجیلانی الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقیدہ، خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کندہاری افغانی رحمت اللہ علیہ، ان کا عقیدہ، سیدنا حضرت داتا علی حجویری افغانی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کندہاری رحمت اللہ علیہ، میرے اسلاف امام محمد، امام یوسف، امام حنبل، امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اصحاب رسول میں سب سے افضل جو ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کا جو مقام ہے وہ انبیاء کے بعد ہے۔ اگر انبیاء کے بعد کوئی افضل ہے، کوئی بلند ہے، جس کا مقام ہے، وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک اتنی عظیم ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ سے آیت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب العالمین اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ میرے محبوب اپنی زبان سے میرے کلام کو بیان کر۔ رب کعبہ کائنات کا وہ محبوب الاولاق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب کعبہ کائنات کا حبیب فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سب کے دلوں کو، دنیا کائنات کے دلوں کو جھانکا، جب جھانک کر دیکھا تو محبوب تیرے غلاموں سے اعلیٰ دل مجھے نہیں نظر آئے، سب سے بہترین قلب اور بہترین نیت اور سوچ کے مالک جو رہے وہ تیرے صحابہ،
رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی، یہی بات کافی۔ آج ہر استاد، ہر شاگرد، ہر شوہر، ہر بیوی، ہر باپ، ہر بیٹا سے پوچھو کہ میں باپ سے راضی نہیں، باپ کہتے میں اپنی اولاد، میری اولاد نافرمان، میری بات نہیں سنتی۔ استاد سے کہو تو کہ شاگرد خراب، شاگرد سے پوچھو کہ استاد صحیح نہیں گائیڈ کرتا، پیر مرید سے راضی نہیں، مرید پیر سے راضی نہیں، بیوی شوہر سے راضی نہیں، شوہر بیوی سے راضی نہیں، بیٹی ماں سے راضی نہیں، بیٹا باپ سے راضی نہیں، امام مقتدیوں سے راضی نہیں، مقتدی امام سے راضی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بات کے لیے ہم ترس پڑے کہ یا اللہ ہم سے بیٹا راضی ہو جائے، بیوی راضی ہو جائے، بیوی کہتے مجھ سے خامند راضی ہو جائے، باپ کہتے میری اولاد خوش ہو جائے، اولاد کہتی کب ہمارے ابا خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس بات کے لیے ہم ترس گئے۔ لیکن جماعت صحابہ وہ جماعت ہے، ان کی قسمت پر ناز کروں، اس میں قسمت پر قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ ان کی ذات پر قربان ہو۔ رب العالمین نے بجائے ان کے کہنے کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے جماعت صحابہ تمہارا رب تم سے راضی ہو اور تم رب سے راضی ہو۔ فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت تم رب سے راضی ہو اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ کتنا بڑا ٹائٹل دے کر، ایوارڈ دے کر، جو ساری کائنات، ساری میرے نبی کا ہر صحابی جنتی، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی، میرے محبوب علیہ السلام کا ہر صحابی رب العالمین نے فرمایا کیونکہ ان کا امتحان میں نے لیا، ان کے دلوں کو میں نے جھانکا، ان کے دلوں کو میں نے پسند کیا، ان کے تقوی کو میں نے پسند کیا، ان کی قربانیوں کو میں نے پسند کیا، ان کے زہد و تقوی کو میں نے پسند فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا بہترین جماعت اگر ہے، بہترین جماعت اگر ہے، سب سے خوبصورت اور حسین جماعت اگر ہے وہ جماعت صحابہ۔ اس سارے گلدستے کے اندر خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب سارے صحابہ سبحان اللہ، پر شان صدیق بھی سبحان اللہ۔ سارے صحابہ کی جماعت حسین ہے، سارے صحابہ کی جماعت خوبصورت ہے، ان خوبصورت گلدستے کے اندر جو صدیق کا مقام ہے، میرے محبوب لولاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے غلام صحابہ سن لو، میں محمد عربی نے سب کا احسان اتار دیا، میرا صدیق باقی ہے، جو قیامت کا دن ہوگا میں رب سے سفارش کروں گا مولا یہ صدیق ہے، اس صدیق کا احسان اپنے دستے قدرت سے تو اتار۔ صدیق کا مقام اتنا اعلیٰ، اتنا بلند ہے، خدا کی قسم رب کعبہ ذوالجلال کا پسندیدہ انتخاب کردہ۔ آج تو انتخاب کرتا ہے، آج میں انتخاب کرتا ہوں، آج تیرا انتخاب ہے، آج میرا انتخاب ہے۔ شادی کا انتخاب میں کرتا ہوں، خراب نکل جاتی ہے، نوکری کا انتخاب، تجارت کا انتخاب کرتا ہوں، ووٹ دے کر میں ممبر کونسلر ناظم بنانے کے لیے ووٹ دیتا ہوں، لیکن کل پھر اسی پر اعتراض کرتا ہوں۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ صدیق وہ ہے کہ نہ زمین کا چناؤ ہے، نہ مشرق کا چناؤ ہے، نہ مکے کا چناؤ ہے، نہ مدینے کا چناؤ ہے، ارے صدیق کا چناؤ تو میں رب العالمین نے فرمایا۔ صدیق کی عظمت و شان تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے صدیق اکبر کو پسند فرمایا، انتخاب صدیق کا فرمایا، اور فاروق اعظم وہ ذات ہے جس کے بارے میں میرا مصطفیٰ فرمائے اگر میرے بعد نبی ہوتا، میرے بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ اللہ کی قسم آواز آتی ہے کہ صدیق کا انتخاب خدا نے فرمایا ہے، لیکن یارو فاروق اعظم کا انتخاب میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ دلی سبحان اللہ، اونچی سبحان اللہ، صحابہ کے غلام اونچی سبحان اللہ کا کرو۔
رب کعبہ کائنات کا انتخاب صدیق اکبر ہے، رب ذوالجلال کے حبیب الاولاد، اور پھر میرے حبیب کی زبان اپنی نہیں، بات اپنی نہیں، قرآن کہتے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ رب کعبہ کائنات کا حبیب اپنی زبان سے، اپنی خواہش سے، اپنی منشا سے، اپنی ہوا سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ تو وہ بولتا ہے جو میرا رب فرماتا ہے۔ تو محبوب کی زبان بھی اللہ کی زبان ہے، محبوب کا ہاتھ بھی اللہ کا، محبوب کی آنکھ بھی اللہ کی، محبوب کا انداز بھی اللہ کا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب تیری زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، محبوب تیری زبان سوائے میرے حکم کے کہاں بولتی ہے؟ تو محبوب کا انتخاب یعنی پتہ چلا کہ صدیق کا انتخاب رب کا اور فاروق کا انتخاب میرے مصطفیٰ کا بھی اور میرے رب کا بھی ہے۔ اندازہ کرو پھر صحابہ کی جماعت میں سارے خوبصورت، سارے حسین و جمیل، درجہ بدرجہ مقام اللہ نے عطا فرمائے، لیکن آواز میرے محبوب کی زبان سے آئی ہے کہ شیخین کا مقام بلند ہے، فاروق اور صدیق کا مقام سب صحابہ سے اعلیٰ اور افضل۔ مقام تو دیکھو افضل کیوں نہیں ہوگا؟ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک کٹنے پٹنے والا، سمجھ گئے ہو نا، وہ کھڑا ہو گیا، ذاکر تھا، اس نے کہا جی مولانا آپ کے پاس فضائل اہل بیت نہیں ہے، آپ جو ہے یہ بتائیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کے قبر مبارک کے 40 کلومیٹر ارد گرد میں اگر کوئی گناہ گار مسلمان دفن ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں حسینی ہوں، میں یزیدی تو نہیں ہوں، میں تو حسینی ہوں، میں تو اہل بیت کا غلام ہوں۔ ارے تو 40 کلومیٹر کی بات کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں اگر حسین کا یار ہو، حسین کا محب ہو، حسین کا غلام ہو، وہ افغانستان میں بھی پیار کرتا ہو تب بھی وہ جنتی ہوگا، ہندوستان میں بھی پیار کرتا ہوگا تب بھی وہ جنتی ہوگا، اس لیے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ سبحان اللہ، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ پیار تو کر کے دیکھ، کسی بھی ملک میں کر کے دیکھ، میرا تو یہ ایمان ہے۔ تو نے تو حد قائم کر دی کہ 40 کلومیٹر، میں نے کہا 40 لاکھ کلومیٹر کیوں نہ ہو، دور ہی کیوں نہ ہو، جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ جنتی ہوگا، جو صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ جنتی ہوگا، جو نبی سے پیار کرتا ہے وہ جنتی ہوگا، جو ولی سے پیار کرتا ہے وہ جنتی ہوگا۔ میرا تو یہ ایمان ہے۔ لیکن تیری بات کو مانتے ہوئے ذرا مولانا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ، یہ بتا کہ تو نے کہا کہ 40 کلومیٹر فاصلے پر ہو تو وہ جنت میں جائے گا گناہ گار، بتا جو نبی کے پاس سوئے ہوئے ان کا مقام کیا ہوگا؟ صدیق و فاروق نبی کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، ذرا یہ تو بتا مولانا کسی کو، ہم تو حسین کے غلام ہیں، حسین کی بات مانتے ہیں، بتا تو جا۔ صدیق اکبر کو ساتھ سلایا ہوا ہے، فاروق اعظم کو ساتھ سلایا ہوا ہے، فاصلہ بھی کچھ نہیں ہے، فاصلہ بھی کچھ نہیں ہے، بتا پھر ان کا مقام کتنا ہوگا؟ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ جواب نہیں دے سکتا اس بات کا۔ عزیزان من، میرے صدیق کا مقام اتنا بلند کر دیا گیا ہے، فاروق اعظم کا، کہ قیامت تک کے لیے بتانے کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو نیٹ شریف آ گیا، اٹھا کر دیکھو آپ کو قبر انور نظر آئے گی، روضہ مصطفیٰ صدیق اکبر فاروق اعظم کے روزے نظر آئیں گے آپ کو۔ فاصلہ بھی دیکھ لیجئے، جگہ بھی دیکھ لیجئے۔ عزیزان من، یاد رکھیں کہ میرے فاروق اعظم، میرے ابو بکر کا مقام اتنا، میرے نبی نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں میرے وزیر ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو یاد رکھو، اور فرمایا کہ فکر نہ کرو، جس طرح یہ یوں میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا، تو میرے ساتھ مزار میں بھی یوں ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا حشر میں بھی میرے ساتھ اسی طرح ہوں گے، قبر سے جب ہم اٹھیں گے نا اسی طرح ہوں گے۔ لیکن یارو فاروق اعظم کی شان دیکھو، صدیق اکبر کی شان دیکھو۔ میرا مصطفیٰ کہتا ہے جب قبر انور سے اٹھوں گا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد صدیق اٹھے گا، اس کے بعد فاروق اٹھے گا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی جو جگہ خالی ہے نا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بنے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن میرے نبی نے شان صحابہ بتلائی ہے کہ کتنی عظیم شان ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
کہ میرے پیارے صدیق و فاروق کی شان دیکھو، آگے بھی نبی ہوگا اور پیچھے بھی نبی ہوگا، درمیان میں صدیق ہوگا اور فاروق ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا نعرہ تحقیق، اب یہ نعرہ ضرور لگا رہے، نعرہ تحقیق، حق سارے ہاتھ اٹھا کر، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، یہ نعرہ ہر گھر میں، ہر گلی، ہر کچھ میں لگنا چاہیے، روڈ پہ بھی لگنا چاہیے، اس لیے کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں، اور جو صحابہ کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ بس تو یہ یاد رکھیں کہ میرے صحابہ اکرام سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کی شان وہ ہے کہ بلال آگے اذان دیتے ہوئے ہوں گے، اور میرا نبی محمد الرسول اللہ آگے ہوں گے، صدیق پیچھے ہوگا، فاروق پیچھے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے ہوں گے۔ ہائے ہائے، تو صدیق و فاروق کے آگے بھی نبی اور پیچھے بھی، بولو نا، جس کے آگے نبی ہو، جس کے پیچھے نبی ہو، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ ارے جس کے آگے بھی نبی ہو، جس کے پیچھے بھی نبی ہو، اور سبحان اللہ اسی قدم پہ قدم چل رہے ہو، تو بتائیے ان کی شان کتنی ہوگی، شان کتنی ہوگی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک اقدس اتنی اعلیٰ ہے۔ یاد رکھیں کہ اس لفظ کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا ترس گئی ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میرا پتر مجھ سے راضی ہو جائے، مولوی صاحب کوئی تعویذ دینا مجھے کہ میرا جو ہے نا بیٹا صحیح ہو جائے، میری بہو صحیح ہو جائے، میری بیگم شریف اس سے زیادہ ایک تعویذ دے دو تاکہ یہ میرا غلام ہو جائے۔ کم وقت بدماشی کرتا ہے میرا غلام۔ آج کل ہم لوگ کی کمائی کس بات میں، یہ بھی بتا دوں، ہم جو کما رہے ہیں نا وہ اس بات میں کہ عورت بیچاری آتی ہے، کیا ہوا، کہنے لگا بس ایک تعویذ دے دے کہ ہمارا خامن غلام ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں یہ لو بس 2000 روپے دے دو، غلام ہی غلام، ہم تو غلام بانٹ رہے ہیں۔ کاروبار جو کرنے، تجارت ہے، کرنے دو، نہ اس نے غلام بننا ہے نہ بنے گا۔ اب جو آ رہا ہے اس کو کیوں ٹھکرائے ہم لوگ، غلط ہی ہے نا، بیوقوفی ہے۔ جو آ رہا ہے اس کو لے لو، جیب میں ڈالو، ماشاءاللہ ہے، زردے کی رنگ سے تعویذ لکھ کے دے دیتے ہیں، یہ زعفران ہے، مشت سے لکھے ہوئے، سبحان اللہ ہے۔ تو اصل کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اصل چیزوں کی طرف تو ہم نے توجہ نہیں کی۔ اگر تو نبی کا غلام ہو جائے تو ساری کائنات تیری غلام ہو جائے۔ میرا فاروق اعظم نبی کا غلام بنا، ایسا غلام بنا، اے ہے آج میرا، تم نے شان فاروق پڑھی کب ہے؟ تم نے نام تو سنا ہے لیکن شان فاروق پڑھی نہیں ہے کہ میرا فاروق اعظم کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ جب دریا سوکھ جائے، نہر سوکھ جائے، نہر فراق سوکھ جائے تو اس میں دولن ڈالی جاتی ہے، سنوار کے بنا کے ٹھن بن کے ساتھ دولن، کواری لڑکی اس میں ڈال کر بلی چڑھا کر وہ نہر جاری ہوتا ہے۔ جب گورنر نے بتایا کہ حضور معاملہ تو یہ، آپ نے فرمایا انا مسلم، انا امیر المؤمنین، اور میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں نبی کا جانشین ہوں، میری شریعت ہے، میری طریقت ہے، میں غلام ہوں۔ اچھا، فرمایا کاتب کتاب لاؤ، کاپی لاؤ، قلم لاؤ، پینسل لاؤ، دعات لاؤ۔ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عمر ابن خطاب وانا امیر المؤمنین۔ اللہ اکبر کہا کہ میرا نام عمر ابن خطاب ہے اور میں امیر المؤمنین ہوں، جانشین رسول۔ سن اے نہر، اے دریا، اگر تو جاری ہوتے اللہ کے نام سے تو ہمیں تیری ضرورت ہے، اگر بدماشی کرتا ہے تو جا، نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ ہمیں دریا کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ جانے۔ یہ خط لکھا اور غلام کو دیا کہ جا کے دریا میں ڈال دے، خدا کی قسم کائنات تبدیل ہو جائے گی، لیکن نیز آج بھی جاری اور ساری ہے۔ جن کے خط سے نہر جاری ہو جائے، ارے وہ عمر ابن خطاب کی شان میں گستاخی کرنے والوں، ذرا سنو تو صحیح کہ شان فاروق اعظم کیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کا وہ سسر ہے، نبی کا خسر ہے، نبی کو اپنی صاحبزادی دینے والا عمر ابن خطاب ہے، اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے خود اس کی صاحبزادی کا انتخاب کیا جب میرے فاروق اعظم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان، آپ میری بیٹی حضرت حفصہ سے شادی کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر رک جاؤ، تیری بیٹی کو عثمان سے اچھا شوہر مل جائے گا، عثمان کو تیری بیٹی سے اچھی بیوی مل جائے گی۔ عثمان کو میرے نبی نے اپنی بیٹی دی اور
اپنا نکاح حضرت عمر کی بیٹی سے فرمایا. یہ اندازہ کریں کتنا پیار ہے. ارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ مدینہ طیبہ طاہرہ میں جب زلزلہ آیا، اللہ اکبر، آپ نے تلاوت فرمائی حمد و ثنا. زلزلہ بڑا تیز تھا. آخر آپ جلال میں آئے، آپ نے اپنا درہ اٹھایا اور زمین پہ مارا. اسقط الی الارض، اے زمین ذرا رک جا، میری بات سن. کیا عمر ابن خطاب نے تجھ پر عدل اور انصاف کو قائم نہیں کیا؟ بتا. خدا کی قسم زلزلہ رک گیا. آج زلزلہ آئے گا قیامت تک. اس زمین پر کائنات میں زلزلہ آئے تو آئے، لیکن مدینہ طیبہ پہ زلزلہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ عمر کا جواب نہیں دے سکی کہ کیا عمر نے تجھ پر عدل قائم نہیں کیا؟ یہ میرا عمر ہے. عمر ابن خطاب اہل بیت کا غلام ہے، حسنین کریمین کا غلام ہے، علی المرتضیٰ کو مولا کہنے والا. جس وقت میرے پیارے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس وقت اگر کسی صحابیوں میں سے کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا اور ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ علی میں عمر کا بھی مولا ہے، کل مومنین کا بھی مولا ہے. فرمایا کہ جس کا علی مولا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، اور جس کا علی مولا ہے وہ مومن ہے. یار یہ کیا تم میرے نبی میرے علی کو یاری ہے، ان کی دوستی ہے، تعلق ہے. عمر ابن خطاب کو، میرے فاروق اعظم کو، اللہ اکبر، میرا علی المرتضیٰ اپنی صاحبزادی نکاح میں دیتا ہے. ام کلثوم ان کے نکاح میں دیتا ہے. دشمن کو کوئی بیٹی دیتا ہے؟ بولو بولو. جس سے ناراض ہو آپ بیٹی دو گے؟ بولو. جو خراب ہو اسے بیٹی دو گے؟ یارو اندازہ کرو کہ میرے فاطمہ کی لخت جگر علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت ام کلثوم میرے عمر ابن خطاب کی نکاح میں آئی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اتنا پیار ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. تو میرے دوستو یہ ایسی جماعت عظیم ہے، اس جماعت کے ساتھ محبت رکھیں. پر عرض کر رہا تھا کہ ہر بندہ اس بات کے لیے ترس رہا ہے کہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن صحابہ وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے کہ جس پر رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں اور صحابہ کی جماعت مجھ سے راضی ہے. جب یہ جملہ کہا گیا، یہ بات کہی گئی، یہ ساری بات کہی گئی، یہ جملہ کہا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جملہ جب کہہ دیا، یہ بات جب کہہ دی تو پوری ہو گئی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. لیکن رب العالمین نے فرمایا پیارے، اب صدیق کی شان سنیں. رب نے فرمایا پیارے صدیق، پیارے محبوب، ذرا یہ کر کہ میرے صدیق کو کارنر میں لے جا، اکیلے لے جا اور اس سے پوچھ کیا تو رب سے راضی ہے؟ روایت دیکھو، بات دیکھو، اور تواڈی سبحان اللہ دیکھو. اچھا کو اچھا کو. جب یہ بات کہہ دی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، تو صدیق بیچ میں تھا، فاروق بیچ میں تھے. لیکن رب نے فرمایا حبیب اپنے یار کو لے جا اور اکیلے میں پوچھ کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ یار کتنی بڑی بات ہے یہ شان صدیق کی. اور میرا صدیق اعظم، وہ میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات، اللہ اکبر، کس انداز سے خالق کائنات نے مقام عطا فرمایا کہ جب آپ نے سب مال نبی کے نام پہ قربان کر دیا تو اپنے کپڑے بھی اتار دیے. کیا ایسا بھی کوئی غلام ہے؟ ایسا بھی کوئی شہنشاہ ہے؟ ایسا بھی کوئی سخی آیا ہے؟ گھر کا گھر لٹا دیا، خاندان کا سب کچھ، حتیٰ کہ جو کپڑے تھے نا اس کو بھی اتار دیے. ایسا بھی جانے ساتھ کپڑے اتار کر بوری اور ٹاٹ کے، بعض میں آئے کہ ٹاٹ کے کپڑے تھے اور بعض نے کہا بوری پہنے تو بٹن نہیں تھے تو کانٹے کے بٹن ڈالے گئے.
اور مصطفیٰ کے دربار میں پہنچے۔ مصطفیٰ دیکھ کے حیران ہوئے، ادھر دیکھ رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے، کہتے سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام کی ذات جب تشریف لائے تو وہی لباس تھا جو میرے صدیق کا لباس تھا۔ میرے پیارے نبی نے جبریل سے پوچھا، پیارے جبریل یہ کون سا لباس ہے تیرا جو تو پہن کر آیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو میں جبریل پہن کر آیا ہوں، آج تو آسمان کے سارے ملائکہ نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے یار غار نے جو لباس پہنا ہے وہ مجھ جبریل کو تو پسند ہے، میرے رب کو بھی پسند ہے۔ اتنا پسند آیا کہ جوش میں رب نے فرمایا کہ آج سب جو ہے یہی لباس پہنے جو یار صدیق کا لباس ہے۔ جس کے لباس کو دیکھ کر پوری کائنات و آسمان میں وہ لباس پہنا جائے تو شان صدیق کیا ہوگی یارو۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اہل بیت کہ ہم غلام ہیں، صحابہ کے ہم غلام ہیں، تو اہل بیت سے پیار کرنا اور صحابہ سے پیار کرنا۔ یاد رکھیں یہ دو عظیم جماعتیں ہیں، یہ عظیم جماعتیں ہیں، ان سے ہماری محبت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی صحابہ، ادنے سے ادنا صحابہ ہو، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، نہ ہی ہماری جماعت۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ اکبر۔ کوئی یہ کہے کہ امیر معاویہ سے یہ ہوا تھا تو بولو پھر بھی صحابی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اعتراض کیا، ایک رافضی خارجی نے، تبزیلی نے، کہنے لگے جی دیکھو نا کہ انہوں نے یہ کوتاہی ان سے ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ پھر بھی وہ صحابی ہے۔ کہا کہ ان کے ساتھ ان پر یہ اعتراضات ہے، کہا ان سب اعتراضات کے باوجود پھر بھی وہ صحابی ہیں۔ اس نے کہا کہ حضور یہ کہا کہ پھر بھی وہ صحابی ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر ان کی یہ سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا ولی عہد جو ہے نا یزید کو بنایا، کہا اس کے باوجود بھی وہ صحابی رسول ہے، اس کے باوجود بھی وہ صحابی رسول ہے۔ تو میرے دوستو کہ امیر معاویہ کی سیاست کو زندہ باد کہنا ہے۔ امیر معاویہ کوئی عام صحابی نہیں، اجل صحابی ہے، جیت صحابہ میں سے وہ صحابی رسول ہے، اور ہم ان کے غلام ہیں۔ یاد رکھنا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو ہوا، امیر معاویہ کا علی بھائی ہے، علی امیر معاویہ کا بھائی ہے، حسن نے اس بات کو ختم کر دیا۔ میرا عقیدہ اپنا عقیدہ سمجھ لو، کتابوں کی باتیں مت کرو، نیٹ اور ان چیزوں کی تاریخ کی، مورخ کی دین، ہسٹورین کی دین پہ نہیں آنا۔ ہم اہل بیت کی بات مانتے ہیں۔ میرا حسن نے امیر معاویہ کو خلافت دی، امانت دی، امامت دی، اور کھڑے ہو کر میرے امیر معاویہ نے پوچھا حضور آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ نبی کی امامت، نبی کی خلافت، آپ کسی ناہل کے آدمی، ناہل کو آپ کچھ عہدہ دیں گے، جو اہل ہوگا اسے دیں گے، تو آپ میرے حسن پر اعتراض اٹھاتے کہ میرے حسن نے نبی کی امامت ایرے غیرے کے حوالے کر دی، خلافت ایرے غیرے کے حوالے کر دی۔ نہ میرے حسین، میرے حسن کی نظر میں امیر معاویہ اہل تھے اور اہل ہیں، لہذا دی اور بیعت فرمائی، اور نذرانے بھی آتے رہے۔ میرا حسن نذرانہ بھی لیتا رہا، میرا حسین نذرانہ بھی لیتا رہا۔ عزیزان من یاد رکھیں کہ اہل بیت سے پیار کرنا اور صحابہ کرام سے پیار کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بس اتنی بات سن لیں کہ ہم اس سے جنگ نہیں کرتے جس سے میرے حسن نے صلح کی ہے، اور ہم اس سے صلح نہیں کرتے جس سے میرے حسین نے جنگ کی ہے۔ یزید سے ہم کبھی صلح نہیں کرتے اس لیے کہ میرے امام نے صلح نہیں کی ہے، اور امیر معاویہ سے ہم کبھی جنگ نہیں کرتے اس لیے کہ میرے امام نے اس سے صلح کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے غلام ہیں، اہل بیت رضوان کے غلام ہیں، اور اینٹ جو ہے بنیاد اسلام صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ لہٰذا ان سے پیار کرنا کہ میرے نبی نے فرمایا صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔
تو یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا اور کوشش یہ کرنا کہ نیٹ کے اندر وہ چیزیں دیکھیں کہ جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، اس کی تقاریر سنیں، اس کی بات سنیں۔ یہ خیال کریں کہ رافضی خارجی کی بات نہ سنیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی اہل علم، مفتی اعظم سندھ دامت برکاتہم القدسیہ کے پاس آئیں۔ اہل حق علماء ربانیین کی بارگاہ میں آ کر اس کی تصحیح کریں کہ یہ الفاظ کس طرح، تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط رہے، آپ کے عقائد مضبوط رہے۔ یہ سارے معاملات تب ہے کہ جب ہم کسی اہل سنت کی عالم دین کے ساتھ صحبت رکھیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں بس کہ جلدی کر نماز پڑھا تو جان چھٹی، فرض پڑھے سلام پھیرے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ تھانہ نظر آتا ہے مسجد میں۔ کبھی فرصت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں۔ روڈ پہ گھنٹوں گھنٹے جو ہے نا، مسجد میں کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، اور چوک میں گھنٹہ گھنٹہ کھڑے ہوں گے ان کو درد نہیں ہوتا، تاش کھیل رہے ہوں گے درد نہیں ہوتا، گٹیاں کھیل رہے ہوں گے ان کو درد نہیں ہوا، غیبت کر رہے ہیں ان کو درد اور تکلیف نہیں ہوتی ہے، مسجد کے اندر وضو بھی نہیں کھڑا کر سکتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ان چیزوں کا خیال کریں۔ ہمیں چاہیے انشاءاللہ الرحمن کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں اور غلام رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔